نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك يا ذا الجلال والاکرام اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 280 سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 1 to 22، 1 سے لے کر 22 تک۔ سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے۔ اس کو مجادلہ اور مجادلہ دونوں پڑھا جاتا ہے۔ اگر یہ مجادلہ ہو تو باب مفاعلہ سے ہے، اسم مصدر یعنی جھگڑا کرنا۔ اگر مجادلہ ہو تو اسم فاعل مؤنث یعنی جھگڑا کرنے والی۔ سورۃ الاحزاب کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں سے 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ الحمدللہ تمام صورتیں اس پارے کی مدنی صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون دین کے ساتھ تعلق ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں سورۃ المجادلہ، جس کی پہلی آیت ایک خاتون کی بات سے ہو رہی ہے، اور اس پارے کی آخری سورت سورہ التحریم، جس کا اختتام بھی عورت کی بات سے ہی ہو رہا ہے۔ اس پارے میں سورہ طلاق بھی ہے اور زہار کا ذکر بھی ہے۔ زہار طلاق کی ایک صورت ہے جو عربوں میں تھی، جس کا ذکر اس پارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس پارے کا مرکزی مضمون دین کے ساتھ تعلق، دین کی نصرت اور خدمت کرنا، صرف خود ہی نہیں بلکہ اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر چلنا، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا۔ خاندانی مسائل کا حل بھی بتایا گیا اس بارے میں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بہت بات ہوئی ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق، سمع اللہ، سن لی اللہ نے۔ قد کلمہ تحقیق ہے یعنی یقیناً، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، اور اس میں قرب کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اور سمع فعل ماضی ہے۔ قد جب فعل ماضی کے ساتھ آئے تو اس کا معنی حال میں بن جاتا ہے، یعنی ترجمہ یوں ہو جائے گا، تحقیق سن رہا ہے اللہ۔ قول اللتی، بات اس عورت کی۔ اللتی سے مراد یہاں پر خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جو کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی، اور اوس رضی اللہ تعالی عنہ عبادہ بن صامت کے بھائی ہیں، انصاری اور مدنی صحابہ ہیں۔ تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت کی، یعنی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو جادلک، جو جھگڑ رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ تو جادلک کا جو لفظ ہے جیم دال لام سے ہے، معنی دونوں کا باہم جھگڑنا۔ بیسیکلی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہونے والے مسئلے کو ڈسکس کر رہی تھی،
لیکن وہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہی تھی، اسی لیے یہاں پر تجادلک کا لفظ آیا ہے. وتشتکی اور شکایت کر رہی تھی الی اللہ اللہ سے، اپنے غم اور حزن کی اللہ سے شکایت کر رہی تھی. بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی لیکن شکایت اللہ سے کر رہی تھی. واللہ اور اللہ تعالی یسمع سن رہا تھا تحاورکما تم دونوں کی گفتگو کو. اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو. جب بھی کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سنتا ہے، وہی مسئلوں کو حل کرنے والا ہے. تحاورکما کا جو لفظ ہے حاوا اور را سے ہے، اسی سے ہی لفظ محاورہ نکلا ہے. حوار کہتے ہیں سوال جواب کو. باہم کلام میں بات پلٹانا. ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع بصیر سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں. اب یہ کیا جھگڑا تھا؟ اس آیت کا پس منظر ہے. جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ جب شوہر بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شوہر غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا انتی علیہ کا ظہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. تو اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا. یہ معمولی قسم کی طلاق نہ تھی بلکہ شدید قسم کی طلاق تھی. اس میں شوہر بیوی کے رجوع کی کوئی صورت ہی نہ ہوتی. زہار کی رسم کے بارے میں ہم سورۃ الاحزاب میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اس شرعی حکم کی کچھ تفصیل وہاں نہیں دی گئی تھی، اور سورہ احزاب کے بعد سورۃ المجادلہ اتری. اب زہار کی رسم کو جو کینسل کیا گیا، ختم کیا گیا، اس کی تفصیلات سورۃ المجادلہ میں ہیں. واقعہ یہ تھا کہ خولہ بنت ثعلبہ اور اوس بن صامت کے بیچ جھگڑا ہو گیا اور اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لفظ کہے. اب یہ خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگیں کہ اس کا کیا حکم ہے. اس وقت تک زہار کا کوئی واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے. اس پر خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے طلاق کا لفظ تو نہیں بولا تھا، میں نے جوانی اس کے ہاں گزار دی، اب بڑھاپا کس کے پاس گزاروں؟ پھر اس سے میرے بچے بھی ہیں، اگر میں ان بچوں سے دستبردار ہو جاتی ہوں، ان کو چھوڑ دیتی ہوں، تو میرے بچے بے توجہی کا شکار ہو جائیں گے. کون توجہ کرے گا ان پر؟ کون خیال کرے گا ان کا؟ اگر میں ان بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں تو ان کے اخراجات کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی. اور وہ ساتھ ساتھ روتی جا رہی تھیں اور کہتی جا رہی تھیں مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے، اور اسی کا ذکر یہاں پر ان الفاظوں میں کیا جا رہا ہے تجادلک فی زوجہا. اور ساتھ یہ بھی کہتی جا رہی تھی کہ اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرمائے. اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا. اسلام حقوق کے معاملے میں بڑا حساس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور آئندہ کے لیے اس رسم کو مٹا کر انسانوں پر اپنی رحمت کو نازل کیا. صحابہ کرام کے دل میں اس عورت کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی تھی کیونکہ آیتیں اتر گئیں اس کے بارے میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. خولہ بنت ثعلبہ کے لیے صحابہ کرام کے دل میں بڑے ہی نیک جذبات تھے، بڑی ہی قدر و منزلت بڑھ گئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے تو خولہ نے راستے میں ہی آپ کو بلایا اور کچھ بات کہنے لگی. سیدنا عمر کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے بات سننے لگے. کسی نے پوچھا کہ آپ اس بڑھیا کی بات کو اتنی توجہ سے سن رہے تھے؟
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس عورت کی بات اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی تھی تو عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات کی طرف توجہ نہ دے۔ پھر یہاں ایک اور غور طلب نکتہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کو پکارے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نیک نیتی سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ سنتا ہے۔ عمومی طور پر لوگ جب جھگڑتے ہیں، اسپیشلی میاں بیوی، تو وہ اللہ سے کم رجوع کرتے ہیں، خاندان والوں سے بات زیادہ کرتے ہیں۔ تو جب بھی اس طریقے کے پرسنل ایشوز کسی کو دیکھنے پڑیں تو سب سے پہلے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ پوری کوشش اس پر لگا دینی چاہیے کہ بات باہر نہ نکلے، کیونکہ جہاں اختلاف ہو جاتا ہے وہاں سب سے پہلے باہمی سمجھ سے اس کو حل کرنا چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے جس کی غلطی ہو اپنی غلطی مانے، اپنی اصلاح کرے۔ پھر یہ عورت دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مباحثہ کر رہی تھی، ڈیبیٹ کر رہی تھی، جس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کوئی بہتر صورت بتائیے۔ وہ رو بھی بہت رہی تھی اور وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ نازل فرمائے۔ ایک طرح کی ڈیبیٹ کر رہی تھی، بحث مباحثے کی ہی ایک شکل تھی، لیکن اس کی آواز اونچی نہیں تھی۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ کی ذات حمد و ثنا کے لائق ہے جس کے سننے نے سب آوازوں کو گھیر رکھا ہے۔ شکایت کرنے والی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کے بات کر رہی تھی اور میں باوجود اس کے کہ گھر میں ہی موجود تھی میں اس کی بات بالکل نہ سن سکی، مگر اللہ نے یعنی سن لی اور یہ آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور سنن نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی ڈسکشن ہو رہا ہو، کوئی بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہو، کوئی بھی بحث و مباحثہ کی کوئی شکل ہو، آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی بات سنتا ہے، اس پر ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ کی خاص توجہ نظر آ رہی ہے۔ ایک عورت کا مسئلہ تھا، اللہ نے فوری طور پر اس کو حل کیا۔ تو عورتوں کے معاملات میں اللہ کی خاص توجہ نظر آ رہی ہے۔ تیسری بات کہ اگر انسان پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ اپنا حق مانگ سکتا ہے، وہ اس پر بات کر سکتا ہے، اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ ایک اور بات کہ نہایت اچھے انداز میں شکایت کرنا درست ہے، یعنی شکایت کرنے کے لیے انداز درست ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ اس کو اپوزٹ کریں گے تو کیا بنے گا کہ برے انداز میں شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایسے شخص کو مسئلہ بتانا چاہیے جو اس کو حل کر سکتا ہو۔ ہر کسی کو اپنے مسئلے مسائل نہیں بتانے چاہیے، جو کنسرن ہو صرف اسی کو ہی بتانا چاہیے، جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہو صرف اسی کو ہی بتانا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ شوہر اور بیوی کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے اور خاص الخاص بچوں کے سامنے نہیں لانے چاہیے۔ اس بات کا خیال دونوں کو رکھنا چاہیے، شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر طرح کا ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں، اپنا غم شیئر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیعون، سننے والا ہے، بصیرون، دیکھنے والا ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے۔ اور جو ریلیکسیشن اللہ کو مسئلہ بتا کر ہوتی ہے نا، وہ انسانوں کو بتا کر نہیں ہوتی،
لیکن انسانوں میں سے بھی آپ اس سے ضرور یہ بات کر سکتے ہیں جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہو. اب یہاں پر زہار کے حکم کو واضح کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم، وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم میں سے، اہل عرب مراد ہیں، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم نہیں وہ ان کی مائیں. جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم نہیں ان کی مائیں، الا مگر اللائی وہ عورتیں، ولدنہم جنہوں نے جنم دیا ان کو. رضاعت سے بھی ماں بنتی ہے، لیکن یہاں پر جو حقیقی ماں ہے، سگی ماں ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ یعنی زہار کرنے والے، لَيَقُولُونَ البتہ وہ کہتے ہیں، منکرن ناپسندیدہ، من القولی بات میں سے. زہار کرنے والے ناپسندیدہ بات کہہ رہے ہیں، منکر بات کہہ رہے ہیں. منکر کہتے ہیں عقل اور شریعت میں جس کو برا سمجھا جائے، جس کو کر کے انسان بوجھل ہو جائے. وزورا اور جھوٹ بات، یعنی زہار کرنے والا ایک تو منکر بات کہتا ہے اور دوسری جھوٹ بات کہتا ہے. اور یہاں پر جھوٹ کے لیے زورا کا لفظ آیا ہے. زور کہتے ہیں سینے کا خم، کجی. مراد ٹیڑھی اور حق سے ہٹی بات، جھوٹی بات. یعنی اگر اپنی بیوی کو کوئی ماں کہتا ہے تو یہ جھوٹی بات ہے، ٹیڑھی بات ہے، حق سے ہٹی ہوئی بات ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کو یوں بھی کہہ سکتے تھے، لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا وَزُورًا مِنَ الْقَوْلِ، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. یہ انداز کلام میں شدت لانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ جہاں یہ ناپسندیدہ بات ہے وہاں یہ جھوٹی بات ہی ہے نا. تو من القول بعد میں بھی آ سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ منکرم من القولی کہہ کر پھر کہتے ہیں وزورا. تو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کلام میں شدت ہے. وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَعَفُوٌ غَفُورٌ البتہ معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. اس آیت میں واضح طور پر یہ بتایا گیا کہ زہار سے نہ طلاق واقع ہوتی ہے اور نہ بیوی ماں بن جاتی ہے. ماں تو صرف وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا. اگر کوئی یہ بات سمجھے کہ اس بات سے بیوی ماں بن جاتی ہے تو یہ خلاف حقیقت اور ناپسندیدہ بات ہے. اللہ نے تم پر رحم فرما کر اس رسم کو ختم کر دیا ہے. اور یہاں جو دو صفات آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ معاف کرنے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے. تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ آئندہ جو ان باتوں سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آگے جو اللہ تعالیٰ نے زہار کا کفارہ بتایا ہے یہ دراصل اس کی معافی ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آ رہا ہے. والذین اور وہ لوگ یظاہرون جو زہار کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے. اب یہاں پر زہار سے متعلق احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی بیویوں سے زہار کر لیا ہے ثم یعودون پھر وہ لوٹنا چاہتے ہوں. یعودون یعنی پشیماں ہو کر لوٹنا. ابن عباس نے یہ معنی کیا ہے. اور دوسرا معنی حلت کی طرف لوٹنا، یعنی جو چیز خود اپنے اوپر حرام کی اب اس کو حلال کرنا چاہتے ہیں، اپنے اس زہار کے فعل پر نادم ہیں، وہ اپنی بیویوں کو دوبارہ اپنے لیے حلال بنانا چاہتے ہیں.
لما قالو، واسطے اس کے جو انہوں نے کہا. صرف کہا ہے کہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے، صرف کہنے سے اب کفارہ دینا پڑے گا. فتحریر رقبۃ، بس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا. جو شخص پشیماں ہے، نادم ہے، اپنی بیوی کو جو اس نے اپنے اوپر خود حرام کیا اس کو حلال بنانا چاہتا ہے، تو اس سے جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. فتحریر رقبۃ، بس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا. مراد غلام یا لونڈی. پورے جسم کے اعضاء میں سے صرف گردن کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ گردن ہی میں رگے جاں ہوتی ہے. اس سے مراد پوری جان ہے، پورا ایک انسان ہے. اب وہ غلام بھی ہو سکتا ہے، کوئی لونڈی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو غلط قسم کی بات کہی اس کا کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. من قبل، اس سے پہلے، ان یتماسا، کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں. مراد جماع کرنا ہے، جسمانی تعلق ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان یتماسا سے مراد شوہر کا اپنی بیوی کے جسم کو چھونا اور شہوت کی نظر سے دیکھنا. لیکن امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور اسی طرح سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جسمانی تعلق ہے، یعنی جماع ہے. اب غلام آزاد کرنا ہے جماع سے پہلے. ذالکم، یہ بات، توعظون بھی، تم نصیحت کیے جاتے ہو ساتھ اس کے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرن، باخبر ہے. تم دوسروں سے چھپ سکتے ہو، تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے. زہار سے اگرچہ طلاق نہیں ہوئی لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، اس لیے اس کا کفارہ بتایا گیا ہے. یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو تبھی معاف ہوتا ہے جب اس کا کفارہ ادا کیا جائے. اور اس میں پہلا آپشن جو دیا گیا ہے کہ رجوع سے پہلے ایک غلام آزاد کرے.